دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل دین کی معلومات پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں الفیۃ الحدیث کا اردو ترجمہ حدیث نمبر سیریل کے ساتھ۔ باب ما جاء فی زکوٰۃ الحلی، زیورات کی زکوٰۃ کا بیان کہ جو زیور ہوتا ہے سونے چاندی کا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 500، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابنة لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله، رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ میں اس کی بیٹی تھی جس کے ہاتھ میں یعنی کہ اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے دو بھاری، غلیظ کے مطلب ہوتا ہے گاڑا، تو گاڑے کا ترجمہ یہاں ہے بھاری، تو سونے کی دو بھاری کنگن تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہیں، یعنی ان کنگنوں کی؟ تو اس عورت نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ اللہ قیامت کے دن ان دونوں کنگنوں کے بدلے تمہیں آگ کے دو کنگن پہنائے؟ ایسوی رکھی کہ اللہ کنگن پہنائے آپ کو ان دونوں کے بدلے قیامت کے دن آگ کے دو کنگن۔ اس عورت نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنی بیٹی کے ہاتھ سے ان دونوں کنگنوں کو اتار دیا اور ان دونوں کو پھینک دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی نبی وسلم کو دے دیا اور کہا کہ یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں، مطلب کہ میں ان کو صدقہ کرتی ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سونے چاندی کی زکوٰۃ کی واجب ہونے کے لیے، خاص طور سے میں لفظ ذہب ہے سونا، کہ سونے کی زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تجارت میں لگا ہو، بس وہ اگر ضرورت سے زائد اتنی مقدار میں ہے جتنی مقدار پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو اس کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو ہم نے بھی حدیث پڑھی تھی ان نخرج الصدقۃ، جو پیچھے آئے ان نخرج الصدقۃ من الذین اعدوا للبیع، کہ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں اس مال سے جو ہم بیچنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو اس پچھلے والی حدیث سے پتہ چلتا کہ اس مال پہ زکوٰۃ واجب ہوگی جو مال بیچنے کے لیے ہوں، جو بیچنے کے لیے نہ ہو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اس رول سے، اس اصول سے سونا مستثنا ہے، سونا اس کے حکم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کنگن جو تھے وہ بیچنے کے لیے نہیں تھے، وہ پہنے ہوا تھا، وہ جو ہے زیور کے طور پہ تھا، زینت کے طور پہ تھا، لیکن اس کی بھی اللہ نے بتایا کہ زکوٰۃ ادا کرو ورنہ آگ کے دو کنگن اس کے بدلے میں ملیں گے۔ یاد سونے کی زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے صرف ضرورت سے زائد ہونا چاہیے، اس پر سال گزرا ہوا ہونا چاہیے، اس کا تجارت میں لگا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے سونے کی زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے۔ اور یہی حکم چاندی کا بھی ہے اور یہی حکم کرنسی کا ہے۔ باقی کرنسی کے علاوہ، سونے چاندی کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان میں زکوٰۃ جب واجب ہوگی جب کہ انسان اس کو تجارت میں لگائے ہوئے ہو اور اس کو بیچنے کے لیے اس نے رکھا ہوا ہو یا بیچنے کے لیے تیار کیا ہو۔ حدیث نمبر 501، عن ام سلمة قالت كنت البس اوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله اكنز هو؟
فقال ما بلغ ان تؤدى زکاتہ فزکی فلیس بکنز، رواہ مالک و ابو داود۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں سونے کے پازیب پہنتی تھی۔ پازیب ان چیز سونے چاندی کی اس چیز کو کہتے ہیں جو پیروں میں پہنی جاتی ہے، شاید اس کو پائل بھی شاید کہتے ہیں۔ تو میں یہ کہتی ہوں ام سلمہ کہ تو میں نے کہا، یعنی کہ میں نے پوچھا، مطلب اے اللہ کے رسول، کیا یہ بھی خزانہ ہے، یہ بھی کنز ہے؟ یعنی خزانے سے مراد وہ خزانہ ہے جس پر جو ہے قرآن پاک میں وعید آئی ہے کہ جو سونے چاندی کو خزانہ کرتے ہیں، قیامت کے دن جو کہتے ہیں اس خزانے کے ذریعے ان کے پیٹھ، پہلو، بازو داغے جائیں گے۔ تو کیا یہ بھی اسی خزانے کے حکم میں آتا ہے جس پر جو جہنم کی وعید ہے؟ تو آپ سے نے فرمایا جو مال اتنی مقدار میں پہنچ جائے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جائے، پھر اس کی زکوٰۃ دے دی جائے، تو وہ خزانہ نہیں ہے، وہ کنز نہیں ہے، خزانہ نہیں ہے، یعنی وہ خزانہ نہیں ہے جس پر وعید ہے جہنم کی۔ تو جہنم کی وعید جو ہے وہ اس خزانے پر ہے جس خزانے کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ جس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو اس خزانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ باب ما جاء لا زکاة فی المال المستفاد حتى يحول علیہ الحول۔ اس بات کا بیان کہ حاصل شدہ مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی جب تک کہ اس پر سال مکمل نہ گزر جائے۔ اس چیز کے اندر مال مستفاد کے ہاں جو لفظ آیا ہے اس کے اندر جو ہے قدر تفصیل ہے، جس کو آپ فقہی کتابوں کے اندر دیکھیں، وہاں آپ کو ڈیٹیل میں پتہ چلے گا۔ یہاں صرف حدیث کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کی ڈیٹیل لمبی ہے، اگر اس کی تفصیل کریں بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 502 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استفاد مالا فلا زکاة فیہ حتی یحول علیہ الحول، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بھی کوئی مال حاصل کیا تو اس میں زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوتی ہے جب اس پہ مکمل سال گزر جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں ایک بار ہوتی ہے، اور کوئی بھی مال اگر اتنی مقدار میں ہمارے پاس اکٹھا ہو جائے جو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ جب واجب ہوگی کہ وہ زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچنے کے بعد ایک سال تک ہمارے پاس رہے، ایک سال اس کے اوپر گزر جائے۔ اب اس کے اندر کچھ تفصیل بھی ہے کہ یہاں انسان کے پاس مثال کے طور پر 612 گرام چاندی پہ جو ہے زکوٰۃ ہے، 612 گرام چاندی کسی کے پاس آ گئی، پھر اس 612 گرام چاندی پر جو کہتے ہیں ایک سال بھی ہو گیا، لیکن 612 گرام چاندی جس وقت اس کے پاس ہوئی تھی تو اس وقت سے لے کر مثال کے طور پر 1 محرم کو ہوئی تھی، تو اگلے سال کے 1 محرم تک 612 گرام چاندی تو اس کے جو اس کے پاس تھی اس پہ تو سال گزرا ہی، لیکن اس میں جو زیادتی ہوئی ہے 612 گرام سے آگے وہ 615 گرام یا 700 گرام یا 800 گرام ہو گئی، وہ جو سال پورا ہونے تک جو بیچ میں مال بڑا ہے، کیا اس پر بھی سال کا گزرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اس میں تفصیل ہے، یہ آپ جو ہے فقہی کتابوں کے اندر دیکھیں۔ باب ما جاء فی تعدیل الزکاۃ، زکوٰۃ کو ایڈوانس ادا کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 503 عن علی ان العباس سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل صدقته قبل ان تحل فرخص له فی ذلك۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس بارے میں کہ سال پورا ہونے سے پہلے اگر زکوٰۃ پیشگی ادا کر دی جائے، ایڈوانس ادا کر دی جائے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ان کو اجازت فرمائی، یعنی اگر کوئی انسان سال پورا ہونے سے پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو یہ جائز ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔